اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ پرندوں کو پنجرے میں پالنے کا حکم۔ کیا پرندے جیسے طوطا، چڑیا وغیرہ پنجرے میں پال سکتے ہیں؟ محمد ارشد، انڈیا سے۔ جی ہاں، پال سکتے ہیں، بشرطے کہ ان کے آرام کا، ان کی خوراک کا خیال کیا جائے۔ بعض لوگ بڑا ظلم کرتے ہیں پرندوں پر، خوراک کا خیال نہیں کرتے، وہ معصوم جانور تڑپتا رہتا ہے، کچھ بول بھی نہیں سکتا، وہ پراپر خوراک نہیں دے رہے ہوتے، اور سردی گرمی سے بچنے کا انتظام نہیں کر رہے ہوتے، اور بعض دفعہ یہ بھی ظلم زیادتی کرتے ہیں، اتنا چھوٹا سا پنجرا ہوتا ہے کہ بیچارہ صحیح طرح موو بھی نہیں، حرکت بھی نہیں کر سکتا اس میں وہ۔ تو جیسے خود چاہتے ہیں نا کہ آپ ایک اچھی جگہ پہ رہیں، تو ایسے ہی جانوروں کا بھی خیال کرنا لازم ہے، ان کو بھی اتنی جگہ دیں جہاں وہ ہل جل تو سکیں کچھ، اور موو تو کر سکیں وہ، اور ان کے آرام کا بھی خیال۔ آرام کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا پوری پوری رات ان کے پنجروں میں لائٹیں جلا کے رکھتے ہیں۔ پوری پوری رات جب آپ لائٹیں جلا کے رکھو گے تو جانور آرام کس وقت کرے گا؟ وہ تو ڈپریشن میں جائے گا، مر جائے گا، پھر وہ بالآخر پاگل ہو جائے گا۔ تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ لینڈ لارڈ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مر جائے گا تو دوسرا لے لیں گے۔ ایک جگہ میرا جانا ہوا کسی ہوٹل میں، رہائشی ہوٹل تھا، تو وہاں انہوں نے نا اپنے جو کسٹمر ہیں ان کے دکھانے کے لیے پرندے پالے ہوئے تھے۔ اب رات کا وقت ہے، فل لائٹیں جل رہی ہیں اس میں، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ لائٹیں جل رہی ہیں، یہ تو پرندے تو اس وقت آرام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یار کسٹمر آتے ہیں تو رات کو یہ دیکھیں گے۔ تو بھائی آپ کسٹمر کے لیے جانور کو اتنا بے آرام کیوں کر رہے ہیں؟ وہ رات کو دیکھیں گے، دن میں بھی کسٹمر دیکھیں گے، تو یہی ہوگا کہ پرندے مر جائیں گے چند دنوں میں۔ جب مر جائیں گے تو ظاہر ہے ہوٹل کے مالکان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ دوسرے لے کے ڈال دیں گے۔ تو اس لیے یہ جو ہے یہ جانور کے ساتھ بھی ظلم زیادتی کرنا یہ غلط ہے، اس کا بھی قیامت کے دن آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ پرندوں کو شوقیہ پالنا کیسا ہے؟ پرندوں کو پنجرے میں بند کر کے گھروں میں رکھنا کیسا ہے؟ جیسے لوگ طوطے وغیرہ یا دیگر پرندے شوقیہ گھر میں رکھتے ہیں۔ شاہد احمد، راول پنڈی سے۔ جائز ہے، بشرطے کہ ان کے آرام کا اور ان کی خوراک کا پراپر خیال کیا جائے۔ آرام کا مطلب یہ ہے کہ میں نے دیکھا بعض لوگ لائٹیں جلا کے رکھتے ہیں 24 گھنٹے، پرندے سوتا ہی نہیں ہے، اس سے اس کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پرندے تو اپنے ٹائمنگ کے بڑے پابند ہوتے ہیں، تو ان کے آرام کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، اور خوراک کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ آپ سفر پہ چلے گئے، وہ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور بعض لوگ اتنا تنگ پنجرا بناتے ہیں کہ اڑنے والا جانور بیچارہ ہل نہیں سکتا اس میں، تو یہ بھی بے پناہ تکلیف ہے۔ تو پنجرا اتنا تو ہو کہ کوئی چھوٹا پرندہ ادھر سے اڑ کے وہاں تک تو جا سکے، وہ اس کو بالکل ایسے تنگ کر دینا کہ وہ بہت سخت اس میں مصیبت میں پڑ جائے، تو یہ بھی بہت ہی بری حرکت ہے، ناپسندیدہ حرکت ہے۔ تو پرندے کے آرام کا، یعنی جانور کے آرام کا، خوراک کا خیال کیا جائے تو پھر یہ پالنا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا بھائی، کبوتر، مرغی وغیرہ کی بیٹ کا حکم۔ کبوتر، مرغی، بطخ اور دوسرے حلال پرندوں کی بیٹ کا کیا حکم ہے؟ نیز چیل، کوا، طوطا اور دوسرے حرام پرندوں کی بیٹ کا کیا حکم ہے؟ اگر کپڑوں کو لگ جائے تو کتنی مقدار میں معاف ہے؟ ثاقب عزیز، انڈیا سے۔ ثاقب بھائی، کبوتر کی اور دوسرے جتنے بھی حلال پرندے ہیں ان کی بیٹ تو پاک ہے، دھو لینے چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ رہا مسئلہ مرغی اور بطخ کا، تو وہ نجاست غلیظہ ہے۔ مرغی اور حلال ہیں حالانکہ، لیکن ان کی بیٹ بالکل سخت قسم کی ناپاک ہے، اور اگر ایک درہم کے بقدر، یعنی ایک 5 روپے کا جو سکہ ہوتا ہے نا، اس کے بقدر کپڑوں پہ لگ گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ اور رہا مسئلہ چیل کا، طوطا بھی حلال پرندہ ہے تو اس کی بیٹ بھی پاک ہے۔ چیل اور یہ دوسرے حرام پرندوں کی بیٹ جو ہے وہ نجاست خفیفہ ہے تو یہ بھی ناپاک، لیکن تھوڑی بہت لگ جائے تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ نجاست خفیفہ اس لیے کہ ان سے بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ ایئر اٹیک کرتے ہیں نا، اڑتے اڑتے آپ نماز پڑھنے جا رہے ہو، ہوا میں بیٹ آئی اور کپڑوں پہ گر گئی، تو اس لیے شریعت نے ان کے بیٹوں کے معاملے میں ذرا معاملہ ہلکا رکھا ہے۔ پرندوں کو دانہ دینے کا اجر۔ پرندوں کو کھانا کھلانا کیسا ہے؟ کیا یہ صدقہ جاریہ ہے یا صرف ثواب ہے؟ سہیل، سعودی عرب سے۔ صدقہ جاریہ میں تو یہ نہیں آئے گا، لیکن ثواب آئے گا۔ باقی یہ کہ ثواب بھی جب ہے جب اس عمل سے انسانوں کو نقصان نہ ہو رہا ہو، کیونکہ لوگ بالکل ہمارے ہاں سینس لیس قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو، اس پہ میں پہلے بھی کئی بار بول چکا ہوں
کہ آپ اگر جانور کی خدمت کر رہے ہیں تو اس خدمت سے انسانوں کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر ثواب نہیں ملے گا اس میں. مثال کے طور پر ہم نے کراچی میں یہاں دیکھا ہے کبوتروں کو لوگ روزانہ دانہ ڈال کے ایک جگہ گراؤنڈ ہے اس میں رکھتے ہیں دانہ, اس میں اتنے ہزاروں کبوتر جمع ہو گئے ہیں کیونکہ کبوتروں کو پتہ ہے کہ بھئی روزانہ 6 بجے اتنے لوگ کراچی میں یہاں گراؤنڈ میں دانہ ڈالیں گے. تو سارے کبوتر پورے ادھر ادھر نا ان کے مخبریاں ہوتی ہیں بھائی وہاں فری پھوکٹ میں دانہ مل رہا ہے, تو کبوتر جا جا کے کھائے جا رہے ہیں. پھر وہ پھیل رہی ہے ان کی نسل اسپیڈ کے ساتھ, پھر ان کی بیٹیں, ان کا کچرا پارکوں میں, ویسے ہی آج کل صفائی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے, اوپر سے اور کبوتروں کی بیٹیں, پھر وہ ان کی نسل بھی بڑی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے کیونکہ اب بے روزگار ہیں, ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے نا سوائے کھانے کے, تو وہ بس کھایا اور کبوتری کو پھنسایا, شادی کی, انڈے بچے, پھر وہ انڈے بچے بڑے ہو کے نکلے, پھر دوبارہ فری پکڑ میں کھایا, پھر وہ, تو اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ گھروں میں جگہ جگہ کبوتروں کے گھونسلے, اور اتنے کبوتر ماشاءاللہ ہو گئے ہیں کہ اب وہ جگہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے گھر کے روشن دان سے گھس کے پھر انہوں نے وہ انڈے دے دیے, پھر وہ شروع ہو گئے انڈوں پہ بیٹھنا, اور اب وہ بھی ایک ٹینشن والا کام ہوتا ہے. کبوتر کی جو بیٹ ہے نا اس میں بیماریاں بھی ہیں, تو اس لیے وہ کام کریں جو لاجک کے مطابق ہو. جانور کی خدمت پہ بھی ثواب ملتا ہے, لیکن وہ خدمت جس میں انسانوں کو نقصان نہ ہو. ہمارے محلے میں ایک صاحب نے بلیوں کو کھلانا شروع کیا, تو بلیاں ہی, ان کو بلیوں کو بھی پتہ چل گیا بھائی 3:06 پہ یہاں چھیچڑوں کی پوری ایک دکان لگتی ہے. پورے محلے کی بلیوں میں مخبریاں ہوتی چلی گئیں. وہ بلی نے ادھر سے بلایا بھائی انڈا موڑ سے, وہاں کے جا کے اپنی بلیوں کو بلایا, تم بھی آ جاؤ, وہاں سے بلے بھی آ رہے ہیں, وہاں سے بلیاں بھی آ رہی ہیں, ہوتے ہوتے بلیوں کی ایک پوری فوج جمع ہو گئی, روزانہ وہاں کے بیٹھ جاتی. اب اس سے ٹریفک میں پرابلم پیش آ رہی ہیں, گاڑی والوں کو گزرنا مشکل ہو رہا ہے, اور پھر وہ بلیوں نے ادھر ادھر, پھر وہ صاحب جب گئے ہیں نا وہ چھیچڑے چھوڑ کے, تو بلیوں کو تو وہ چھیچڑوں کی عادت پڑ گئی تھی فری کے. اب وہ بلیاں آ رہی ہیں, خود تو انہوں نے کمانا چھوڑ دیا بلیوں نے, بالکل ساری جاب لیس ہو کے بیٹھ گئی کہ بھئی ہمیں فری پاکٹ میں یہاں مل رہا ہے, تو اب ہمیں جاب کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. جاب لیس ہونے کا یہ نقصان ہوا کہ جب وہ صاحب موو ہو کے کہیں اور گئے ہیں تو بلیوں کو اب چھیچڑ نہیں مل رہے, اور ان کو اب وہ کمانے کی عادت بھی ختم ہو گئی. تو اب وہ بیٹھ کے, اب جب بھوک لگے گی اور وہ عادت وہی ہری ہری کھانے کی پڑی ہوئی ہے, تو اب وہ کیا ہوا کہ انہوں نے لوگوں کی مرغیاں کھانا شروع کر دیں. تو میری بھی الحمدللہ 3-4 مرغیاں بلیوں کے پیٹ میں جا چکی ہیں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. بہرحال تو اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بھائی جانوروں کی وہ خدمت کرو جس سے انسانوں کو نقصان نہ ہو کم از کم. تو یہ ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کو بخش دیا اسی نیکی پر. تو کوئی پیاسا جانور نظر آ جائے, کوئی بھوک سے تڑپ رہا ہو, تو اس کو تو کھلائیں موت سے بچانے کے لیے, لیکن اتنا زیادہ وہ کر دینا کہ جس سے لوگوں کو, انسانوں کو نقصان ہونا شروع ہو جائے, یہ بہرحال کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ, بعض لوگ جانوروں کی خدمت میں یہ کرتے ہیں کہ پرندوں کو آزاد کرتے ہیں. وہ صدر میں ہم نے دیکھا ہے کراچی میں چڑے پنجرے میں بند ہوتے ہیں, تو کچھ لوگوں نے منت مانی ہوئی ہوتی ہے یا صدقہ کرنے کے لیے آئیں گے, پنجرے کا پنجرہ خرید کے اس پرندوں کو اڑا دیتے ہیں. تو یہ بھی کامن سینس کے بالکل خلاف ہے. اور بھائی آپ اس طرح سے پیسے خرید کے پرندوں کو اڑاتے ہو تو یہ تو بزنس بن چکا ہے, تو اب لوگ قید ہی اسی وجہ سے کر رہے ہیں. آپ اگر یہ کام چھوڑ دو گے تو وہ چڑیوں کو کیوں پنجرے کے اندر بند کر کے رکھے گا؟ تو اس سے یہ نہیں ہو رہا کہ پرندے آزاد ہو رہے ہیں, بلکہ اس کے نتیجے میں پرندے قید ہو رہے ہیں. تو سوچے سمجھے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے. اور ایسے جانوروں کو پالنا جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں, جو تھوڑے بھی ہوں تو نقصان پہنچاتے ہیں, وہ بھی غلط ہے. جیسے چیل ہے, اس کی خدمت آپ شروع کر دو تو چیلیں تو بڑھ جائیں گی. چیل گوشت نوچ کے لے جاتی ہے. چیل وہ پرندہ ہے جس کو حرم میں بھی مارنے کی اجازت ہے. تو اب حرم میں سے بھی مجھے یاد آیا, وہاں کتنے کبوتر ہیں, لوگ دانہ ڈال کے اتنے کبوتر ہو گئے ہیں کہ جب آپ مسجد حرام میں نماز کے لیے جاؤ, کبوتروں کا غول اڑتا ہے, آدمی سر نیچے کر کے جا رہا ہوتا ہے. تو ایسی خدمت کریں جانوروں کی جس میں انسانوں کو, میں نہیں کہہ رہا انسانوں کو فائدہ ہو, بلکہ انسانوں کو کم از کم نقصان تو نہ ہونا. تو اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے. باقی دوسری بات یہ کہ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ بھی اس خدمت میں نہ ہو کہ انسان پہلے ہے نا. مثال کے طور پر آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں, آپ کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلا سکتے ہو اور بھوکے جانور کو بھی کھلا سکتے ہو, تو انسان کو پہلے ترجیح دی جائے.
تو جہاں دونوں میں تعارض ہوگا تو بہرحال انسان کو ترجیح دی جائے گی.